मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको मालूम है बनी इसराइल के वाक़यात ज़िक्र हो रहे हैं, इनकी नालायकियाँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने बहुत तंग किया था। और बड़ा मसला ये था कि यहूदी ईमान लाते तो बाकी लोग भी ईमान ले आते, क्योंकि उस वक्त भी यहूदी कौम सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और पढ़ी लिखी समझी जाती थी। तो अल्लाह ने बताया कि ये अहले किताब ईमान नहीं लेकर आते, इन्होंने अपने पैगम्बरों को बहुत सताया है। और इसी वजह से तो अल्लाह ने बनी इस्माइल की तरफ नबूवत को मुंतकिल किया है कि अब अल्लाह इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नबूवत को लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह नबूवत को मुंतकिल करेगा। इसी का तज़किरा चल रहा है, वस्अलहुम अनिल क़रयति अल्लती कानत हादिरतल बहर, आप इनसे उस बस्ती के बारे में पूछिए जो समंदर के किनारे रहा करती थी। ये बस्ती कौन सी थी? ये दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइली थे जो समंदर के करीब आबाद थे। अल्लाह ने इनकी नाफरमानियों की वजह से इन पर सख्त अहकाम इनको दिए थे। पैगम्बरों के ज़रिए ना इन पर अहकाम सख्त होते चले जाते थे। तभी तो आप देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम भी जब दुनिया में आए तो उनका एक जिम्मेदारी ये भी थी कि बहुत सी हराम चीज़ों को हलाल कर दें। यानी वो हराम चीज़ें जो बनी इसराइल पर उनकी नालायकियों की वजह से हराम की गई थी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये वजीफ़ा बताया गया। तो कुरान कहता है कि हमने बनी इसराइलियों के फ़िस्क़ व फ़ुजूर की वजह से कुछ सख्त अहकाम उनके लिए दिए हुए थे। उन सख्त अहकाम में से एक हुक्म का यहाँ तज़किरा है कि हफ्ते का दिन मुक़द्दस दिन था बनी इसराइल के लिए, अहले यहूद के लिए। और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि आपने हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना। उनका गुज़र औक़ात होता ही ज़्यादातर मछली के शिकार पे था, क्योंकि समंदर के किनारे रहने वाले लोग आज भी आपने देखा होगा मछलियाँ खाते हैं ज़्यादा। तो अल्लाह ने उनको ऑर्डर दिया कि हफ्ते के दिन मछली का इस शिकार नहीं करना। लेकिन फिर उनको आजमाइश में डाला। वो आजमाइश क्या थी कि हफ्ते के दिन मछलियां किनारे पर समंदर के ज्यादा जमा हो जाती और सर ऊपर यानी सर ऊपर निकालती थी वो, यानी जाहिर का मतलब ये कि बिल्कुल ऊपर सतह पे आ जाती, बड़े आराम से पकड़ सकते थे। तो उनको ये सोचना चाहिए था कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। इतवार को मछलियां नहीं आती, पीर को कम होती हैं, मंगल को कम होती हैं, तो ये हफ्ते ही के दिन को आ रही हैं। जबकि अल्लाह ने पैगंबर की जबान से हमको ये कहा हुआ भी है कि मछली के हफ्ते को शिकार नहीं करना। तो ये जो आ रही हैं ये हमारी आजमाइश के लिए हैं। लेकिन कौम के कुछ बदबख्त लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई ये हफ्ते को मछली ज़्यादा आ रही है, उन्होंने मछली का शिकार करना शुरू कर दिया। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक हीला करना शुरू किया। हीला ये कि हम शिकार तो हफ्ते को नहीं करेंगे, लेकिन जाल में मछलियों को हम हफ्ते को फंसाएंगे, निकालेंगे इतवार को। ये भी जाहिर है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, शिकार तो हो गया ना। तो ये हीला उन्होंने करना शुरू कर दिया कि हम हफ्ते को जाल लगा देंगे ताकि जितनी मछली आ जाए ना, यानी जुम्मे को लगा के बैठ जाते होंगे ताकि हफ्ते को जो मछली आएंगी वो इसमें फंसेंगी और फिर इतवार के दिन हम इसको निकाल लेंगे। तो अल्लाह का तो मकसद ही यही था कि हफ्ते को शिकार नहीं करना, यानी हफ्ते को मछलियां जब ज्यादा आएंगी तो उनको कुछ नहीं कहना है। तो जब ये काम हुआ तो बनी इसराइली 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक तो वो बदबख्त थे जिन्होंने ये हीला करना शुरू किया, दूसरी वो जमात थी जिन्होंने शुरू में इनको मना किया, जब देखा कि बाज नहीं आ रहे हैं तो मना करना छोड़ दिया। तीसरी वो जमात थी जो आखिर दम तक मना करती रही, आखिरी वक्त तक। तो इसका तज़किरा कुरान में है, इज़ यादून फ़िस्सब्ती, जब इन्होंने हफ्ते के दिन में अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ किया। इज़ तअतीहिम हितानुहुम, जब आया करती थी उनकी मछलियाँ, यौम सबतिहिम, उनके हफ्ते के दिन, शुर्रान, जाहिर होके, व यौम ला यस्बितून ला तातीहिम, और जिस दिन हफ्ता नहीं होता था मछलियाँ नहीं आती थी। कज़ालिका नबलूहुम, इस तरह हम इनको आजमाते थे, बिमा कानू यफसुकून, इसलिए कि ये फिस्क व फुजूर किया करते थे। वरना अल्लाह ऐसे मुश्किल हकाम आमतौर पर लोगों को देते नहीं है, इन्हीं की हरकतों की वजह से इन पर ये मुश्किल हकाम लागू हुए। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब कहा एक जमात में इनमें से, ये कौन सी जमात थी? जो शुरू में नसीहत कर रही थी, लेकिन जब इस जमात ने देखा कि नसीहत का असर नहीं हो रहा तो नसीहत करना इसने छोड़ दिया।
تو اس جماعت نے کیا کہا؟ لما تعظون، تم کیوں نصیحت کر رہے ہو قوما، ایک ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، جن کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس جماعت سے کہا جو اسٹل اب تک مسلسل نصیحت کرتی چلی جا رہی تھی۔ ایک جماعت تھی نا جس نے نصیحت کی، دیکھا نصیحت کا اثر نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیا، اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ قوم اب ہلاک ہی ہوگی، اس کے مقدر میں عذاب ہے، لہذا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسری قوم وہ مسلسل لگی رہی، کیوں لگی رہی اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ تو اس پہلی قوم نے دوسری قوم سے کہا کہ جس قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، ان کے عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ برباد ہونے والے ہیں، تو ان کو نصیحت کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ یا تو اللہ ان کو ہلاک کرے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت ترین عذاب اللہ ان کو دے گا۔ تو اس قوم نے جو مسلسل نصیحت اب تک بھی کر رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ معذرۃ الی ربکم، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں تاکہ تمہارے رب کے سامنے کل قیامت کے دن عذر پیش کریں۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم مایوس ہو بھی جائیں تو قیامت میں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی عذاب ہو جائے، تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے اللہ ہمارے بس میں یہی تھا، ہم آخری وقت تک نصیحت کرتے رہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید یہ بچ جائیں۔ یعنی اس کا بھی تو امکان ہے نا، کوئی ہم پر وحی تو نازل نہیں ہوئی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں اور یہ اب واقعی عذاب ہی آئے گا، تو عین ممکن ہے آج نصیحت اثر نہیں کر رہی، کل دوبارہ نصیحت کریں گے شاید اثر کر جائے، تو امکان ہے، بہرحال 100% مایوس ہم نہیں ہو سکتے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی۔ جو نصیحت کرنے والے جو بھی نیک لوگ تھے وہ کر رہے تھے، لیکن جو گناہ کر رہے تھے، مچھلی کا شکار کر رہے تھے، وہ جب ان کی نصیحتوں کو بالکل بھول گئے، بھولنے کا مطلب پسے پش ڈال دیا، تو کیا ہوا ہے؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو برائی سے روک رہے تھے ہم نے ان کو بچا لیا، چاہے وہ پہلے درجے میں روک رہے ہوں یا وہ دوسرے درجے میں روک رہے ہوں، یعنی آخر تک روک رہے ہوں یا شروع میں روک کر مایوس ہو گئے ہوں، ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جو ظالم تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت سخت عذاب میں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو فسق وہ کر رہے تھے اس فسق کی سبب میں۔ وہ عذاب کیا تھا اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، فَلَمَّا، پس جب، عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے ان کو روکا جا رہا تھا اس میں انہوں نے سرکشی کر لی، بہت زیادہ برائی میں آگے نکل گئے، اور یعنی شروع میں تو کچھ خوف ہوگا نا، پھر ہوتے ہوتے بالکل ہی بھی جب بے خوف ہو گئے تو قُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہو جاؤ تم بندر رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ، اس میں اللہ نے خنزیر کا بھی تذکرہ کیا، تو اس کی تفسیر روایات میں آتی ہے، یہ لوگ رات کو سوئے، ہفتے کو شکار کر کے، یعنی جال لگا کے، جب رات سوئے ہیں تو صبح جب اٹھے تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے سور بنا دیا تھا، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک پھر یہ بندر اور خنزیر کی شکل میں رہے اور روتے رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، جو بھی جن پر عذاب آیا تھا۔ اور جو برائی سے روکنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا، ظاہر اللہ جب کہتے ہیں تو پیغمبروں کے ذریعے کہتے ہیں، پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے یہ اعلان کروایا، لَيَبْعَثَنَّ، یعنی وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ ان پر قیامت کے دن تک مسلط کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا ایسے لوگوں کو، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو سخت عذاب چکھاتے رہیں گے۔ اور یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن کی یہ صداقت ہے، یہودیوں پر ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ وقت کے بعد کوئی نہ کوئی آفت آتی رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہوتا رہا ہے جو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا رہا ہے، اور اب جا کے یہ اسرائیل میں پوری دنیا سے جمع ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اور جو ماہر علماء ہیں، محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی جمع ہو رہے ہیں نا، یہ جو ان کو عزت مل رہی ہے، یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی شکست کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ یہودیوں نے اتنی مار کھائی ہے، اور اتنے عرصے میں جو 1400 سال سے کہیں ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، حالانکہ دنیا میں ہر قوم کی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بھی ریاستیں ہیں، سکھوں کی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، لیکن ایک ایسی قوم جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں جس کی خلافت قائم ہوئی ہو،
اس کے ہاتھ سے حکومت ایسی چھنی ہو کہ 1400 سال میں حکومت ہی نہ آئی ہو اس کے پاس. یہ کتنی بڑی ذلت ہے. سکھوں کی ریاستیں ملتی ہیں ہمیں, ہندوؤں کی ملتی ہیں ہمیں, عیسائیوں کی تو اب تک موجود ہیں ریاستیں, ان کی بڑی بڑی ریاستیں ان کے پاس, مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں, لیکن ایسی ان پر مار پڑی ہے کہ پوری دنیا میں ان کی اب تک کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے. اب جا کے مارے کھا کھا کے رسوا ہو کے یہودی جمع ہو رہے ہیں اسرائیل میں اور ایک چھوٹی سی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی ابھی تک بھرپور طریقے سے نہیں ہوئی. اس کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ایسی ریاست ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کی لڑائی یہودیوں سے ہوگی. ظاہر اس لیے ہوگی کہ اس وقت یہودیوں کی ایک چھوٹی موٹی ریاست قائم ہو چکی ہوگی. ریاست چھوٹی ہے لیکن بہت مضبوط, جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے, اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت مہدی کا ان سے جہاد ہوگا. تو یہ جو ریاست قائم ہو رہی ہے یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی شکست اور بہت بڑی رسوائی کی تمہید ہے یہ, کیونکہ جب رسوائی جبھی ہوتی ہے جب پہلے عزت دی جائے. بغیر عزت کے انسان بغیر عزت کے رسوا نہیں ہو سکتا, ذلیل نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. اور قرآن میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ یہود کو اگر کچھ عزت ملے گی بھی تو حبل من اللہ و حبل من الناس, دو طرح سے مل سکتی ہے, یا تو اللہ سے تعلق جوڑ لیں یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں. تو آج جو یہود کی عزت ہے, اسرائیل کا جو ایک وجود ہے, اس کی وجہ ہے لوگوں کی رسی, یعنی امریکہ کی رسی کو, عیسائیوں کی, برطانیہ کی رسی کو تھاما ہوا ہے. اگر آج بھی امریکہ اور برطانیہ یہود سے ایگریمنٹ ختم کر دے اور یہود کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھے تو پھر اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو امریکہ اور برطانیہ سے ایگریمنٹ کر کے یہود یہاں تک پہنچے. تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ, ان کا اپنا وجود نہیں ہے, یہ لوگوں کے ذریعے اپنی ایک مضبوط ریاست یا اپنا کوئی مقام بنا سکتے ہیں. ورنہ وہ قوم جس نے دنیا پر حکومت کی ہو اس کو کیا ضرورت ہونی چاہیے لوگوں کی. تو اللہ فرماتے ہیں ان ربک لسریع العقاب, تیرا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے, وانہ لغفور الرحیم, اور بہت معاف کرنے والے. اگر آج بھی یہودی توبہ کر لے اللہ ان کے جرم کو معاف کر دے گا. وقطعناہم فی الارض امما, اور بنی اسرائیلیوں کو ہم نے مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, مختلف قبیلوں میں. منہم الصالحون, ان میں بہت سے نیک بھی تھے, ومنہم دون ذالک, اور بہت سے ان میں برے بھی تھے.